الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، تربیت کے طور پہ اور خصوصاً میں اپنی ذات کی تربیت کے لیے اور آپ احباب کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پوری کوشش ہے کہ بڑے مناسب وقت میں آپ کو بوریت بھی نہ ہو، تو چند ایسی باتیں جس سے ہمیں استفادہ ہو وہ آپ کے سامنے بالکل عام فام سادہ لفظوں میں بیان کروں۔ لیکن ایک گزارش بھائی جان سے کہ یہ لائٹ اگر آپ بند کریں گے تو مجھے بھائی نظر آئیں گے، جزاک اللہ۔ تقریر کے یا درس کے یا نصیحت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اس تقریر کا تعارف ہے، دوسرے حصے میں وہ جو تعارف کرواؤں گا اس کو وجود میں لانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بتاؤں گا، اور بالکل اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ ہم کر لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ میں نے جو آیہ کریمہ مقدسہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں آپ بڑے تحمل کے ساتھ۔ بے شک یہ امت تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 92 پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے اسی ہی بات کو بیان کیا لیکن تھوڑا سا اس میں فرق کیا، اور وہاں پہ 52 پہ یہ کہا۔ اس آیت کے شروع میں واو کا اضافہ ہے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک تمہاری یہ امت بس ایک ہی تو امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، اور آگے فرق یہ کیا ہے کہ فَاتَّقُونِ، بس مجھ سے ہی ڈرو۔ سورۃ الانبیاء میں فَاعْبُدُونَ ہے اور سورۃ المومنون میں فَاتَّقُونَ ہے۔ پہلے بالکل سادہ لفظوں میں ان دونوں آیات کا مقصد سمجھ لیں۔ عبادت کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور تقوی کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہم سے ایک مطالبہ بھی ہے کہ امت تب بنتی ہے جب اس کا ظاہر بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کا باطن بھی اللہ کے لیے ہو۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ اپنا ظاہر تو اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا باطن اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ اور کچھ ایسے بھی احباب ہوں گے جن کا باطن تو اللہ کے لیے بڑا خالص ہو جاتا ہے پر ان کا ظاہر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ دونوں آیات کو اگر ہم سادہ لفظوں میں ملائیں تو اس کا مقصد یہ بنے گا کہ امت کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کا ظاہر بھی اللہ کے لیے ہو اور ان کا باطن بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہاں پر میں آپ جیسے سنجیدہ لوگوں کے سامنے ایک سوال چھوڑتا ہوں، جواب بھی ساتھ ساتھ دوں گا، لیکن آپ ذرا اس سے اور زیادہ اچھا جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں اپنی کم علمی کا احساس بھی ہے مجھے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اس طرح کا فقر و فاقہ انہوں نے نہیں دیکھا جس طرح کا فقر و فاقہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی بھوک نہیں دیکھی جس طرح کی بھوک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی۔ لیکن تعجب کی بات کیا ہے کہ پھر بھی ابو بکر، ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے پھر بھی اعلیٰ ہیں، ہے کہ نہیں؟ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح میدان جنگ میں زخم نہیں کھائے جس طرح زخم مصعب بن عمیر نے کھائے، اور جس طریقے سے زخم خالد بن ولید نے کھائے، اور جس طرح کے زخم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھائے، اس طرح کے زخم جس طرح کے حضرت حمزہ نے کھائے وہ زخم ابو بکر صدیق نے نہیں کھائے، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق افضل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ وہ تکلیفیں اور وہ شہادت کا جو ایک درجہ ہے، عمر بن خطاب نے جو شہادت کا درجہ پایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت کا درجہ پایا، اور جو درجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پایا، وہ درجہ اس طریقے سے ابو بکر صدیق نے تو نہیں پایا، لیکن پھر بھی وہ افضل ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھائی اتنی کیا خاص بات ہے صدیق اکبر میں کہ وہ پھر بھی اعلیٰ ہے؟ اگر موازنہ تکلیفوں کا کرنا ہو تو ان کے آزاد کردہ غلام بلال حبشی نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میرا خیال ہے اس کا عشر عشیر بھی صدیق اکبر نے نہیں جھیلا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بلال سے تو افضل ہے۔ جو مجھے اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کے جو بات سمجھ آئی، علماء بھی یہاں ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، تو اس میں سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جب انسان کا ظاہر اور باطن جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے اس کو درجے دے دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ ایز اے طالب علم اگر پڑھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف اعلیٰ قسم کا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو حضور کی زبان سے نکل گیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ صدیق اکبر کو پتا چلے اور وہ قبول نہ کرے۔ اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کر دیتے تھے۔ تو لہذا فابدون میں ہمارا ظاہر ہے اور فتقون میں ہمارا باطن ہے۔ حضور خود فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے دل کے اندر۔ تو یہ تو تھا ان آیات کا تھوڑا سا ایسے میں خلاصہ سا ترجمہ سادہ لفظوں میں نے بیان کیا۔ اب انہی آیات کو ابھی پہلے سٹیپ پہ ہیں، ہم تھوڑا اور طریقے سے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو 2-3 کلمات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اس میں کلمہ ہے امت۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں اور آپ لوگ اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، کوئی مبالغہ نہیں اس کے اندر کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اعزاز دیا، وہ بدبختی ہماری کہ ہم نے راستے بدلے اور اپنے لیے اور کوئی صفات اور کوئی نام اور تجویز کر لیے، لیکن مجھے جو اصل جو چیز دی گئی وہ یہ دی گئی کہ تم امت ہو۔ تمہارے اندر جو تصور دے رہا ہے اسلام وہ امت کا تصور ہے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں لوگوں کا جمع ہونا، اور امت کا ترجمہ ہے آگے چلنا، پیشوا بننا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پیشوا بنایا ساری کائنات کا، لیکن ہم نے ساری کائنات کے پیچھے چلنا سیکھ لیا۔ ہمیں امت اس لیے کہا گیا کہ تمہارے پاس زندگی کے مقصد موجود ہیں،
ہمیں امت اس لیے کہا گیا کہ تمہارے پاس ایک نظام زندگی ہے. ہمیں امت اس لیے کہا گیا کہ تم پوری کائنات کے نظام کو لے کے چل سکتے ہو. ہمیں امت اس لیے کہا گیا کہ ہمارے پاس امارت الارض، اس زمین پر رب کے نظام کو قائم کرنے کا نظام ہمارے پاس ہے. ہمیں امت اس لیے کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو نیکی اور برائی کی تمیز بتا کے خیر پہ کھڑا کر سکتے ہو. ہمیں امت اس لیے کہا گیا کہ تم وہ ہو جن کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہے اور مستقبل کی کوئی پلاننگ ہے، وہ تمہارے پاس ہے، اس لیے تم امت ہو. ہمیں ایک اور بھی جملہ نوازا گیا، بڑا خوبصورت ہے، ملت. ملت کہتے ہیں اس نظام کو جس پر امت قائم ہوتی ہے، جس پر امت. ملت کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے. اور ایک لفظ اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، میں انہی آیات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ایک لفظ ہمارے لیے شریعت. شرع، شریعت، شارع. یہ کلمہ اتنا خوبصورت ہے، آپ حیران ہوں گے، بات بھی لمبی نہ ہو جائے، کہ یہ شریعت کا کلمہ قرآن اور حدیث کے نازل ہونے سے پہلے بھی عرب جب جہالت میں تھے تب بھی استعمال ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اتنی انسانوں پہ رحمتیں کی ہیں، تو جب اللہ نے دین دیا نا، دین تو آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، شریعت وقتاً فوقتاً بدلتی ہے. تو اللہ نے جو کلمہ شریعت کا رکھا وہ عرب میں پہلے سے موجود تھا. ذرا اس کا موازنہ دیکھیے گا. عرب میں جو طریقہ کار تھا پانی بھرنے کا، وہ کنویں سے پانی بھرتے تھے، جاتے کنویں سے پانی بھرتے. اب کنویں کی طرف ایک بندہ گیا تو قدم لگ گئے نا، پھر دوسرا بندہ گیا 4 قدم اور لگ گئے، پھر ایک اور گزرا تو کچھ اور قدم لگ گئے، تو کنویں پر آنے جانے کا راستہ بن جاتا تھا. اگر آپ کو دیکھیں نا، یہاں آپ بھی زمیندار آپ ساتھ دیکھتے ہیں نا، کسی فصل کے بیچ میں سے لوگ راستہ بنا لیں تو راستہ بن جاتا ہے نا. اب کنویں کے پاس جاتے، پانی بھرتے، واپس آتے، پانی لینے جاتے، تو وہاں پہ راستہ بن جاتا. عربی میں اس کو کہتے تھے شریعہ، کہ یہ ایک راستہ بن گیا. اگر بچے کو بھی ڈول دے کے بھیجے گے نا کہ جناب پانی لے کے آؤ، اور اس سے بتائیں کہ کنویں سے لانا ہے، تو قدموں کے نشان تو پہلے لگے ہوئے ہیں، وہ بچہ بھی جائے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، کنویں سے پانی بھر کے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت بنانے کا اور امت کی تیاری کو مکے میں جب شروع کیا، تو اس کو ایک کلمہ دیا کہ ہم تمہیں شرع لہم من الدین، ہم اس دین میں سے ہم ایک راستہ، ایک شریعت آپ کو دیتے ہیں تاکہ تم امت بنا سکو، ملت بنا سکو، لوگوں کو راستہ دے سکو. اس راستے پہ چل کے تم کدھر جاؤ گے؟ اتنا دلچسپ یہ تب ہوا جب مجھے اس کی سمجھ آئی اور فہم ہوا کہ وہ عرب والے تو ایک کنویں سے پانی بھرتے تھے اور راستہ بن جاتا تھا. حضور نے آ کے تعارف کروایا، جو شریعت میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم اس شریعت کے راہ پہ چلو گے تو حوض کوثر سے پانی ملے گا. یہ عرب کے کنویں تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ عرب کا کنواں تمہیں پانی دے گا، تمہیں خود بھرنا پڑے گا، تمہیں خود اٹھانا پڑے گا. لیکن جو شریعت، جو راستہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں، جو امت میں تیار کرنے لگا ہوں، جس چیز پہ اس ملت کے اوپر میں لوگوں کو جمع کرنے لگا ہوں، جس کی بنیاد میں صدیق اکبر ہوں گے، جس کی بنیاد میں غلام بلال بھی ہوں گے، یا زید بن حارثہ بھی ہوں گے، جس کی بنیاد میں ہماری ماں خدیجہ بھی ہوں گے، علی کرم اللہ واجب بھی ہوں گے، اتنے عظیم لوگ، ان کی بنیادوں میں جو مکے میں امت بنانے لگا ہوں، اس امت کو میں شریعت بھی دے رہا ہوں کہ تم اس راہ پہ چلو. یہ کنویں تو ڈول بھرنا پڑتا ہے، تم میرے حوض کوثر پہ آنا، اپنے ہاتھ سے پیالہ بھر کے پلاؤں، لیکن آنا اس راستے پر ہے. تو کتنے ہم خوش قسمت ہیں، امتی ہم، ملت ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس. اتنا واضح قسم کا موقف ہمارے پاس ہو اور یہ امت بھٹکتی رہے تو تعجب کے علاوہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. تو لہذا یہ ترجمہ ہے کہ یہ امت ہے اور یہ واحد ایک امت ہے. میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو، پس تم مجھ سے ڈرو. اگلا کلمہ ہے، اس میں جو خوبصورت ترین جو جملے ہیں، سارا قرآن خوبصورت ہے، ایک جملہ اس کا، لیکن ہم چونکہ وقت ہے اس کے حساب سے بات کرنی ہے. اس میں جملہ ہے انا ربکم.
میں تمہارا رب ہوں. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں تمہارا الہ ہوں, میں تمہارا معبود ہوں, میں تمہارا خالق و مالک ہوں, انا خالقکم مالککم رازقکم. نہیں کہا, ربکم کہا. کیوں بھلا؟ ہم نے ایک عہد کیا تھا جب ہماری روحیں تھیں, روحوں سے اللہ نے لیا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں, تو ہی تو رب ہے, تو ہی تو رب ہے ہمارا. تو اللہ کہتا ہے اگر انا ربکم, تقریر تم نے کر لی, اقرار تم نے کر لیا میں تمہارا رب ہوں, تو فعبدون, پھر میری عبادت کرو. رب کا اگر ترجمہ میں کروں نا, میں تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے, تکبر کی تا سے بھی ہمیں بچائے. صرف ایک کلمہ رب پہ اگر کوئی تقریر کرے نا تو پوری رات نہیں ختم ہوتی. صرف ایک کلمہ رب کو سمجھانے کے لیے. ڈاکٹر اسد وہ جرمنی کا تھا, اس نے جب ترجمہ کیا نا قرآن کا, بعض صورتوں کا کیا, سارے کا نہیں کیا, تو اس نے رب کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے رب کے ترجمے کے لیے انگریزی زبان میں کوئی کلمہ ہی نہیں ہے جس سے ہم رب کا ترجمہ کر سکیں. رب کے کلمے کو صرف عربی میں ہی ہم سمجھا سکتے ہیں, نہ اردو میں, نہ انگلش میں, نہ فارسی میں. رب وہ ہوتا ہے جو انسان کو مٹی کے ذرات سے لے کے, پانی کے قطرے سے لے کر, جسم بنا کے ماں کے پیٹ سے جو باہر لاتا ہے, اور پھر ہر ممکن اس کے لیے سارے وسائل بروئے کار لاتا ہے, وہ رب ہوتا ہے. اگر آپ اس رب کی تعریف میں جائیں تو ڈاکٹر انعام الرحمان ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان ہیں, تو جب ان کی ایک کلاس میں تھا تو انہوں نے ایک چیز بتائی بڑی خوبصورت. کہتے ہیں انسان اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, یہ جو دل نہیں ہے, دل ہے, اللہ اکبر, یہ رب ہے جس کا تعارف کروا رہا ہوں. یہ اتنا ہے کہ آپ اس کو ایک ہاتھ میں ایسے پکڑ سکتے ہیں, ایک ہاتھ میں ایسے پکڑ سکتے ہیں. اتنا چھوٹا پمپ زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کتنی جدید دنیا ہے, اتنا چھوٹا پمپ کبھی ایجاد نہیں ہوا جو رب نے تمہارے سینے میں رکھا ہے. اور اس کی پاور کتنی ہے, پاور دیکھیے گا. جو ہماری یہ جو وائر ہمارے بدن میں ہیں, جو نالیاں باریک سے باریک بھی موجود ہیں, ہمارے سائنسدان کہتے ہیں اگر یہ ساری نالیوں کو سیدھا کر لیا جائے, یہ 1,00,000 میل بنتی ہے اس کی لمبائی, اور 1 منٹ میں, صرف 60 سیکنڈ میں, اللہ اکبر, ہمارا دل 70 بار دھڑکتا ہے. اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے؟ 70 بار یہ پمپ 1,00,000 میل نالیوں میں خون بھیجتا ہے اور واپس لاتا ہے. اور تب بھی لا رہا ہوتا ہے جب میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہوں. 1 منٹ میں میرا یہ دل 70 بار, 60 سیکنڈ میں 70 بار جو دل ٹھیک ہوتا ہے, بیمار کی بات نہیں کر رہا. 1,00,000 میل پانی نہیں, خون لیکوڈ ہوتا ہے, 70 بار ایسے بھیجتا ہے پھر واپس کر, 1,00,000 میل. اور ماں کے پیٹ سے چلنا شروع کرتا ہے. اگر کوئی 100 سال کا بھی ہو جائے, تم رات کو سو جاؤ پر تمہارا دل پھر بھی کام کر رہا ہے, اس کو کام کرنا ہے. تم نماز نہیں پڑھتے, وہ کام کرے گا. تم جھوٹ بولتے ہو, میں جھوٹ بولتا ہوں, وہ کام کرے گا. تم اس رب کی معصیت بھی کرتے ہو, پھر بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے انا ربکم. یہ دماغ ہے نا, کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے, یہ سارے کا سارا تارے ہیں. مطلب کھلے کھلے لفظ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. تارے ہیں ساری چھوٹی چھوٹی. یہ تارے اگر آپ کھولنا شروع کریں نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ کو سمجھ نہیں, میں صرف یاد دھیان نہیں دلا رہا ہوں, دہرا رہا ہوں میں سبق اپنا جو مسلمانوں کا ورثہ ہے. اگر اس تاروں کو کھولے نا تو صرف یہ 6,00,000 میل لمبی بنتی. ہر ایک تار الگ ہے اور 30 کنیکشن اس کو ہو گئے ہیں. یہ جو تم دیکھتے ہو نا, یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. تمہارا کیمرہ جتنا بھی بڑا ویسے کرو نا, کچھ دیر بعد وہ کرتا ہے جناب ایرر, آپ کی کیپیسٹی ختم. اس میں اربوں خربوں جی بی ہے یہاں پر. ساری دنیا دیکھو اس میں ریکارڈ ہوگی, لیکن ایک دن بھی تجھے یہ نہیں کہے گا جگہ ختم. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ خون چلا رہا ہے. سائنسدان کہتے تھے کہ ایک بار سر نیچے کرنا چاہیے دن میں.
میرا رب کہتا ہے تو 5 نمازیں پڑھ، ثواب بھی ملے گا، سر نیچے بھی ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ویسے ہی فضول میں سر نیچے کرتے رہیں کہ بلڈ چلا جائے، میں بندوں کو مقصد حیات دیتا ہوں، وہ نماز پڑھیں، ان کا دماغ ٹھیک رہے گا۔ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم پہچانو، فعبدون، اس لیے کہتا ہوں میری عبادت کرو۔ تو یہاں تک تو وہ ترجمہ ہو گیا، یہ اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو گئی جو میں نے مناسب سمجھی چند الفاظ میں۔ اب میری ایک بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی، اب ایک بات تو یہاں پر وقتاً سمجھ آنے کے لیے اس کو ایک حصہ ہم نے یہاں کر لیا، اس کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں کہ میرے قابل قدر بھائیو، یہ امت جس کا میں نے ذکر کیا اور ملت جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ بنتی کیسے ہے؟ بنتی بھی تو ہوگی نا، اس کا کوئی بانی بھی تو ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ تمہارے ملک کا بانی ہے کہ نہیں؟ تمہاری مسجد کا کوئی بانی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے اداروں کے بانی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آج مجھے ایک میسج آیا، کسی ہمارا بھائی کوئی فوت ہوا تو کہتے ہیں فلاں مسجد کا بانی تھا، وہ فلاں مدرسے کا بانی تھا، ہوتا ہے نا؟ اس امت کا کوئی بانی نہیں کیا؟ امت محمدیہ کا کیا کوئی بانی نہیں ہے؟ وہ بانی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، بنیاد رکھی مکے میں، اس کو بنا رہے ہیں۔ تمہارا ملک تو میں بعد میں کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہر بھائی کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے گھر بنایا نا، گھر کے بانی تھے آپ، ایک گھر کے تو سارے ہی بانی ہوتے ہیں تقریباً، اللہ ماشاءاللہ کوئی نہ ہو، شاید اکثر بانی ہوتے ہیں۔ مٹیریل چاہیے کہ نہیں؟ پیسہ لگتا ہے کہ نہیں؟ وقت درکار ہے کہ نہیں؟ جیب خالی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک گھر چند مرلے، ایک ملک جو ہم نے لیا، بنایا نہیں ہے، واللہ ہم نے یہ لیا، اس سے تسلط کو ہٹایا صرف۔ یا مسجدیں پہلے بھی تھی، علماء پہلے بھی تھے، مدارس پہلے بھی تھے، ہم نے صرف ایک تسلط کو ہٹایا۔ کتنے لوگ قربان ہوئے جی؟ لاکھوں۔ کبھی تاریخ پڑھتے پڑھتے آپ رکیے گا کہ اپنی ماں نے اپنے بیٹے کو اس لیے مار دیا کہ اس کے رونے کی وجہ سے باقی قافلے والوں کو کوئی دشمن آ کے مار نہ دے۔ صرف ایک ملک جس کا جغرافیہ واضح ہے، جس کے صوبے واضح ہیں، جس کا دائرہ کار واضح ہے، اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم نے لاکھوں قربانیاں دیں۔ تو میری گزارش آپ سے یہ، اگر توجہ کریں گے تو کیا اس امت کو بنانے کے لیے کچھ نہیں گیا؟ اور امت کسی صوبے کی تو تھی نہیں، امت تو دنیا کی ہے۔ اور یہیں پہ میں بات کر لیتا کہ آگے پھر بات رہ نہ جائے، یہاں سے لوں گا میں بات، لیکن مجھے اگر بھول جاؤں تو یاد بھی کروائیے گا۔ پتہ مولوی پھر بات پوچھ رہے میں کتنے سا جب بندہ کہ تسی لاہور ہو تو پھر ایک بک آئی تھی مارکیٹ میں، اب اس کی کوشش کر رہے ہیں، ترجمہ شاید آ گیا ہو، دی 100 دنیا کے کامیاب لوگ۔ مائیکل ہارٹ غیر مسلم تھا، اس نے لکھی، اس نے 100 کامیاب دنیا سے لوگوں کو چنا، ان کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند لوگوں نے اس کو انٹرویو میں کہا کہ جناب والا، تم مانتے عیسیٰ کو ہو، مانتے موسیٰ کو ہو، مانتے ابراہیم کو ہو، اور ٹاپ پہ نام لکھا ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ کیا کر دیا اپنی کتاب میں؟ نوجوان بیٹھے ہیں، میرے قابل قدر ہیں، بزرگ بھی سارے، اس کے جواب پہ ذرا غور کو، وہ سوچنا ہمیں تھا، سوچ وہ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دوسرے نمبر پر بھی رکھتا تو میری کتاب میں پہلا جھوٹ ہوتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے ان کو کہا کہ دیکھو، انٹرویو میں اس نے کہا دیکھو، میں تمہیں ایک اصول دیتا ہوں، اس اصول پر بعد والی دنیا میں بھی اگر کوئی انسان اس پہ پورا اتر جائے تو محمد سے پہلے اس کا نام میری کتاب میں لکھ لینا۔ اس نے اصول کیا بتایا؟ ذرا غور کیجیے گا، امت کیسے بنتی ہے۔ کہا میں نے ان 100 لوگوں کو پڑھا، اور بھی لوگوں کو پڑھا، 100 تو چنے میں نے لوگوں سے۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی 7 ارب ہے، اس وقت دنیا کے کل ممالک 220 ہیں، اس وقت 198 ملک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اس وقت دنیا میں 58 ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور کل مسلمانوں کی آبادی صرف 2 ارب ہے۔
اتنی بڑی دنیا کے اندر سے 100 لوگوں کو چنا، حضور کو ٹاپ پہ رکھا، اور پھر کہتا ہے کہ میرا اصول یہ ہے کہ آدمی کو پرکھنا ہو تو اس سے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال اس سے پوچھو تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیری زندگی کا کہتا ہے میں نے جب سب لوگوں کے مقصد پڑھے تو ان کا مقصد کسی کا صوبے کا تھا، کسی کا ضلع کا تھا، کسی کا ایک سٹیٹ کا تھا۔ جب میں نے محمد بن عبداللہ کا پڑھا تو اس کا پتہ ہے کیا تھا، ویژن سٹیٹمنٹ جو تھی اس کی، اور سوچ اور مقصد، وہ ایک پہاڑی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ قولوا لا الہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اس کی سوچ ساری دنیا کی سوچ تھی، اتنا ویژن کسی کا نہیں ہے۔ اور کہتا ہے دوسرا سوال یہ کرو جس کا مقصد بڑا ہو، اس سے پوچھو کہ اس کے پاس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کتنے ہیں۔ کہتے میں نے باقی لوگوں کے وسائل دیکھے، ان کے پاس اربوں خربوں تھے، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل دیکھے تو پتہ چلا جو جوتا ڈالا ہوا تھا، جو قمیض پہنا ہوا تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور نہ والد تھا، نہ والدہ تھی، نہ بھائی تھا، نہ بہن تھی، اور نہ مال تھا، نہ دولت، چھوٹا سا گھر تھا، اور ویژن اتنا بڑا تھا پوری دنیا پر جاؤ گے۔ اور کہتا آخری بات یہ ہے، تیسری، اس سے یہ پوچھو کہ اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر بھی لیا کہ نہیں۔ کہتا جن کو باقی کو لکھ رہا ہوں کسی نے آدھا حاصل کیا، کسی نے کچھ کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود بھی اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس کا کوئی نام لیوا نہ۔ اور اضافی طور پہ حاشیہ جو لگ جاتا ہے ساتھ میں، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں سارے بندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں کامیاب ہوں گا، اور یہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے کہتا ہے میں کامیاب ہوں گا، میرا ماضی دیکھو میں کامیاب ہوں گا۔ کہتا ہے میں نے یہ پہلا شخص دیکھا جو وہاں کھڑا ہو کے کہتا تھا تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اس کو اپنی کامیابی پہ اتنا یقین تھا، اس نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہوں گا، اس نے کہا تم کلمہ پڑھو تم کامیاب ہوگے۔ کہتا دنیا کے سارے بندے کہتے ہیں میں مالک ہوں، میں حکمران ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ کہتا یہ واحد ذات تھی جو کہہ رہی تھی کامیابی تم ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اور عرب و عجم کے مالک بھی تم بنو گے، میں اپنی بات ہی نہیں کرتا۔ کہتا جس کا اتنا ویژن ہو، جب اس سے بڑا ویژن آپ کو بعد میں بھی کسی کا مل جائے تو اس کا نام لکھ لینا، اور میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ امت بن رہی ہے جس امت کا میں نے مذاق اڑایا، جس امت کو میں نے فرقوں میں تقسیم کیا، جس امت کے قتل کے فتوے لوگوں نے دیے، جس امت میں بم پھینک کے ہم نے ان کے بچوں کو مارا، اس امت کو حضور نے ایسے تیار کیا۔ آؤ ذرا تھوڑی سی داستان ایسے دیکھ لیتے ہیں تاکہ میرے بچے اور بوڑھے اور بزرگ اور اگر خواتین ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ اس امت کو بنانے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں کیا ترجمہ کروں گا، میں تو اتنا گنہگار ہوں، ترجمہ کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ یہ ترجمہ مجھ سے نہ پوچھو، اگر امت بننے کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کرنا ہے تو آپ بلال سے پوچھئے۔ لوگ تو صرف ہم مولوی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ گیا تھا۔ مسئلہ لیٹنے کا نہیں ہوتا، جب زندگی میں مقصد ہو تو انسان کو تکلیفوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا، اس کو تکلیف لگتی نہیں ہے۔ اس امت کے درد کو، اس امت کو بنانے میں جو اذیتیں بلال نے برداشت کی ہیں، اسے پتا تھا آگ کے انگاروں پہ لیٹیں گے تو درد ہوگا، لیکن وہ کہتا تھا اس امت کا بننا ضروری ہے، اس امت کا تیار ہونا ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو حضرت خباب بن ارت سے کروانا چاہیے، جس کو عمر بن خطاب کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ سنا ہے جب تم امتی بنے تمہیں بہت تکلیف پہنچی، تو اس نے قمیض اپنی کمر سے اٹھا دی اور کمر موڑ دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن ارت کی کمر پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خنجر آگ سے گرم کر کے مارا نہ گیا۔ اس کو پتا تھا امت کی تیاری ضروری ہے، میری کمر کا مسئلہ نہیں، میری امت کا مسئلہ ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو خبیب بہتر طریقے سے کر کے بتا سکتے ہیں، جس کو چوک میں بے دردی سے لٹایا، اور میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں ایک آدمی ان کے یہاں بیٹھ گیا، اور جب سینے پہ خنجر مار رہا تھا تو
خبیب کو پتا تھا کہ امت ضرور بنے گی، میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ امت ضرور بنے گی. اور وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، ان اقتل مسلما فلا ابالی، اگر میں اسلام پہ مر رہا ہوں، اگر دین کے نام پہ جا رہا ہوں، اگر نبی کا امتی کہلا کے دنیا سے جا رہا ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، رب جوڑ لے گا. وہ بتا سکتے اس امت کو بنانے میں کیا کچھ لگا ہے. میں نے اس امت کو پھاڑا، انہوں نے خون دے کے بھی ان کو جوڑا. اس کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا میری بیوی سے، میرے بیٹے سے، میری بیٹی سے میری ملاقات کراؤ. اسے پتا تھا بیٹی سے زیادہ عزیز مجھے نبی کی ذات ہے، بیٹے سے زیادہ اور بیوی اور ماں اور باپ سے زیادہ عزیز مجھے نبی کی ذات ہے. امت زیادہ عزیز ہے؟ کہا نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے. اس امت کو بنانے میں ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ تمہارا ملک، اللہ اکبر، کوئی اٹھے نا یہاں سے اس ملک کے خلاف بغاوت کر کے مجھے دکھائے. صبح پکڑیں گے ایجنسی والے، تمہارے گھر والوں کو سالوں پتہ نہیں چلے گا تم کہاں ہو. کیوں جی؟ تم نے ہمارے ملک سے غداری کی، شرم نہیں آتا؟ تمہارے ملک میں قربانیاں ہوں تو تمہارے ملک میں کوئی غدار نہیں ہونا چاہیے، پر اس امت میں قربانیاں ہوں اور امت میں غداری لوگ کرتے پھریں اور لوگوں کو پرواہ تک نہیں ہوتی. تیرے ملک کا کوئی مذاق اڑائے، تو کہتا ہے یہ ملک کا غدار ہے. اس دین کا جس کو مرضی چاہے مذاق اڑائے، وہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. تیرے محمد علی جناح کا، علامہ اقبال کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو تم اسے پکڑ لیتے ہو. کوئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مذاق اڑائے تم اسے پکڑتے بھی نہیں ہو، کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس امت نے بھی کچھ قربانیاں دی ہیں. یہ امت کتنی ضروری تھی. یہ اتنی ضروری تھی کہ ہر حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے ایسے اور ایک اعلان کرتے تھے. میں بہت سادہ لفظ میں بتا رہا ہوں. کہتے تھے کوئی ہے تم میں جو مجھے کچھ جگہ دے تاکہ میں وہاں دین کو قائم کر سکوں، اور اس کے بدلے میں ہم اسے جنت دیں گے. 6 لوگ آئے حضرت، 6 لوگ آئے یثرب سے. انہوں نے دیکھا یہ کیسا بندہ ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ جگہ دو مجھے دین کے لیے، میں جنت دوں گا. ہم تو یہاں پیاز بیچنے آتے ہیں، گندم بیچنے آتے ہیں، جو خریدنے آتے ہیں. یہ کیسا کاروباری ہے، ہاتھ میں شے کوئی نہیں، زمین ہم سے مانگ رہا ہے، جنت آخرت میں دے رہا ہے. ان 6 لوگوں نے پوچھا نا جب حقیقت، اور اس کے بعد واپس چلے گئے. اور جب واپس گئے اگلے سال 12 14 16 3 روایتوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، 12 14 16 لوگ، 14 16 لوگ ہیں، 14 کہہ لیں بیچ میں رہتے ہیں. جب 14 لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سال بھی ملاقات کی. اور اس ملاقات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت ہوتی رہی بات چیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت جب کی نا کہ ابھی بھی آپ کا وہ دعویٰ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کو جگہ دیں دین کے لیے، اس امت کی تیاری کے لیے، تو جنت اب بھی ملے گی. کہا جی بالکل ملے گی، اسی طرح ہی ہے. جب یہ اٹھ کے جانے لگے تو حضور فرماتے ہیں آپ کو ایک امتی دیتا ہوں، وہ ساتھ لے کے جاؤ. مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیج دیے. آپ مکے میں تھے اور مصعب بن عمیر مدینے بھیج دیے کہ جب بھی کوئی سوال ہو تو اس سے پوچھ لیجئے گا امت کیسے بنتی ہے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تو جب وہاں پہنچے نا تو اسید بن عزیر بڑا سردار تھا یثرب کا اس وقت. اس کو کسی نے کہا یہ آدمی ہمارے کم علم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو ڈنڈے سوٹے والا بندہ ہے، تو سمجھا کہ یہاں سے نکل جائے. اسید بن عزیر بڑی جلدی آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تم ہمارے کم علم لوگوں کو جاہل بنا رہے ہو، یہاں سے نکلو. اسے کیا پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں نے بھی کہا تھا یہاں سے نکلو. یہ لفظ اس کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. مصعب بن عمیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تم بیٹھو، میں بات کرتا ہوں، اگر میری بات کوئی معقول بات نہ ہوئی تو میں چلا جاؤں. مختصر یہ تھوڑی دیر بیٹھا نا، تبلیغ ہوئی، باز ہوا، نصیحت ہوئی، مسلمان ہو گئے.
اور پھر بڑے بڑے یثرب میں بڑے بڑے لوگ مسلمان ہونا، شام تک سینکڑوں لوگ مسلمان کیے. کیوں؟ امت بن رہی ہے. اگلا سال آیا نا تو یثرب سے پھر کافی لوگ آئے. اب یہاں پہ غور کرنا ہے، یہ اصل میں جملہ ہے آپ کے لیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی تقریر کے بیچ میں. جب وہاں پہنچے تو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے معروف ہے یہ بیعت. طے یہ ہوا کہ رات کو ملیں گے. طے یہ ہوا کہ واقعہ سب نے سنا لیکن اس کے اندر سے وہ خلاصہ نکالنا ہے. کہتے رات کو ملیں گے فلاں فلاں بادی گھاٹی کے بیچ میں. آدھی رات جب ہوئی نا، جب لوگ سو گئے تو یہ یثرب کے لوگ اٹھ کے ایک ایک کر کے آتے رہے. 72 لوگ آ گئے وہاں پر. کتنے؟ 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں. اور جو وہاں اندھیرے میں 2 پہاڑوں کے گھاٹی وادی میں جب بیٹھ گئے، کیا بن رہا تھا وہاں پہ؟ امت. کیا بن رہا تھا؟ امت کی تیاری ہے. یہ تمہارے ملک کی بھی تیاری ہوتی رہی، میں تو امت کی بات کر رہا ہوں. اور میں حیران ہوں، وہ رات کے اندھیرے میں امت کو جوڑ رہے تھے، ہم تو اتنی روشنی میں امت کو توڑ دیتے ہیں. 72 لوگ آگے بیٹھے، ادھر سے 2 لوگ آئے. ایک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تھے حضرت عباس. اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں تھے. اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو یثرب والوں نے کہا آپ تو اکیلے آنے والے تھے تو ساتھ کس کو لے آئے؟ حضرت عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے کے بارے میں جو بھی تم بات کرنا چاہتے ہو میرے سامنے کرو. دیکھو یہاں ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں کوئی تکلیف ہم مزید نہیں پہنچنے دیں گے. اگر تم لوگوں نے اسے ساتھ لے جانے کا کچھ عہد کر ہی لیا ہے تو دیکھنا پھر عہد پورا کرنا پڑے گا. اگر عہد پورا نہیں کرنا تو پھر لے کے مت جائیے گا. میں اتنی بات کرنے آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں کی، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. پھر آپ نے ہاتھ بڑھا دیا. کس کے لیے؟ بیعت کے لیے. امت بننی ہے. اور کیا منظر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ کریں تو کتنے لوگ لپکے ہوں گے اس ہاتھ کو بیعت کے لیے. اور وہ منظر ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، مولوی لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن پتہ تب چلا جب وہاں ایک اور بھی یثرب کا بندہ تھا، اس کا نام تھا عباس بن عبادہ. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اور یثرب کے آنے والے لوگوں کے ہاتھ کے سامنے اپنا ہاتھ ایسے کر دیا، کہا پیچھے کرو ہاتھ. اور یہ نوٹ کیجئے گا یہاں سے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ امت بنانے میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا. عباس بن عبادہ کہتا ہے کہ یثرب کے لوگوں سنو، اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر آپ کو کوئی بڑی کتاب نہ ملے نا، تجلیات نبوت ہی پڑھ لینا، یہ واقعہ پڑھ لینا، یہ ساری چیزیں وہاں آپ کو ملیں گی. سمجھتے ہو اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سرخ سفید تم سے لڑے گا. یعنی مطلب کیا؟ ساری دنیا تم سے لڑے گی. اور اس سے اگلی بات، تمہیں اپنے اشراف مروانے پڑیں گے، تمہیں بچے قتل کروانے پڑیں گے، تمہیں اپنے مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر یہ سودا وارا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو بیعت مت کرنا، لیکن اگر یہ سودا کرو گے تو اس سے بڑا اچھا سودا اور کوئی نہیں. اس امت کو بنانے میں لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے. تب بیعت ہوئی. اور پھر وہ منظر کون بھول سکتا ہے جب ابن ربی جب شہادت کے قریب آئے، مدینے کے رہنے والے، انصار سے تعلق رکھنے والے تھے، زخموں کی حالت میں جب گرے تو کسی کو پیغام دے ٹورا. اور یہ اس کا اشارہ بھی رحیق المختوم میں بھی آپ کو ملے گا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریب گزرتے صحابی سے کہا دیکھو لگتا نہیں میں بچ پاؤں، لگتا نہیں میں، یہ اشراف کی بات کر رہا ہوں، لگتا نہیں بچ پاؤں، ایسا کرو
یہ میری 3 باتیں ہیں، انہیں لے جاؤ، اور ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا ہے، اور نمبر 2 بات یہ عرض کرنا کہ میں بھی اس بیعت میں شامل تھا اور میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے، انصار جو ہے ان سے کہنا اگر تم سارے بھی لڑو اور تم سارے بھی شہید ہو جاؤ تو ہو جانا تمہارے نبی کو خراش نہیں آنی چاہیے، اور انہیں کہنا کہ انصار اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ گئی پھر روز محشر تم رب کو کیا جواب دو گے؟ تم نے عہد کیا ہے، اس امت کے بنانے کا وعدہ کیا، اتنی قربانیاں دی گئی۔ اور اس دوسرے حصے کی آخری بات کر کے پھر تیسری بات کر کے بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور بھی کتابوں میں ملے گا آپ کو۔ مسیلمہ قذاب نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو ان کے سامنے حبیب بن زید گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کے لیے بہت کچھ ہوا ہے، میں تو صرف بیچ میں سے چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حبیب بن زید جب گئے تو اسے کہا تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم نبی ہو، تم رسول ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ہوتی رہی، تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہتا بالکل، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی نبی اور رسول ہوں؟ حبیب بن زید کہتے میرے کان یہ نہیں سنتے کہ تو کیا کہتا ہے۔ دوسری بار کہا یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں؟ کہتا مانتا ہوں۔ کہتا یہ بھی مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہوں؟ کہتا میرے کان نہیں سنتے کہ تو کیا کہتا ہے۔ تیسری بار بھی یہی جواب دیا۔ اس نے دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ اس نے کہا اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا یہ تو سنتا بھی نہیں کہ تم کہتے کیا ہو۔ اس نے گھٹنوں تک کاٹ دیے، یہاں تک دونوں ٹانگیں پورا حصہ جدا کر دیا۔ جب تک جان میں جان رہی اور زبان حرکت میں رہی کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہوں، پر جو تو کہتا ہے وہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ اس نے اس کا قیمہ کیا، بوری میں ڈال کے بھجوا دیا۔ یہ امت کے لیے ہوا ہے، اس امت کو بننا ہے، تیار ہونا ہے، اس کی بنیادوں میں چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں وہ قیمہ تو بوری میں آ گیا، اب پریشانی یہ تھی کہ اس کی ماں کو کیسے بتائیں کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم شہادت کی خبر دیں، چلو وہ کہہ دے لاش کدھر ہے، چہرہ کدھر ہے، تو ماں کو کیا بتائیں گے؟ مختصر کسی نے ماں کو بتا دیا، وہ آئی تو اس کا جواب تو اور بھی زیادہ ایمان افروز ہے۔ اس نے کہا آپ لوگ کس لیے پریشان ہیں کہ میرا بیٹا قربان ہوا ہے؟ جوان کیا اس لیے تھا کہ دین پہ کٹ مرے، اس امت کے لیے کچھ کر لے، دین ملت و شریعت کے لیے کچھ کر گزرے، پریشان نہ ہو۔ ہم نے بیٹا جوان اس لیے کیا تھا۔ تو اس امت کو بنانے کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، تیرے ملک کو بنانے میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو ملک کی قدر ہے کہ نہیں؟ پھر امت کی کیوں نہیں ہے؟ پھر امت کی کیوں نہیں ہے؟ تیرے ملک کا کوئی غدار نہیں ہونا چاہیے، امت کے غدار پھرتے رہے۔ محمد علی جناب پر کوئی تان نہ کرے، لیکن محمد الرسول اللہ کے بارے میں تم اپنی فیس بک آئی ڈی پہ مذاق اڑاؤ اور کوئی تمہیں پکڑے نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخری جو حصہ رہ گیا تقریر کا، تیسرا اور آخری حصہ، کہ جب آپ امت کے تصور کو اور ملت اور شریعت کے تصور کو سمجھ گئے اور اس کی قربانیوں کی تھوڑی سی جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اس کا آخری حصہ پھر یہ ہے کہ جب ہم امت بنیں گے، جب ہم امت بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کیا دے گا؟ 4 چیزیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 4 چیزیں دے گا۔ میں کبھی کبھی بھائیوں سے
خوشگوار ماحول میں پوچھ لیتا ہوں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میرے شیخ جہاں موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں منڈی پہ ودیم تو آیا، اللہ کو جزائے خیر۔ تو پوچھے نا بھائیوں کو کامیابی کسے کہتے ہیں، تو مجھے فٹافٹ جواب آتا ہے، یقیناً آپ بھی وہی دیں گے، تو میں آپ کا وقت بچاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بہت اچھا بھی جواب دے دیں۔ کہتے ہیں کامیابی وہ ہوتی ہے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں۔ تو میں فوراً پوچھتا ہوں، میں نے کہا میں نے تو دنیا کی کامیابی کی بات کی ہے، کیا دنیا میں مسلمان ایسے ہی مرتے رہیں گے ساری زندگی؟ کیا یہاں پہ مسلمان ایسے ہی زندگی بسر کریں گے؟ یہاں کامیابی نہیں چاہیے۔ ہم نے کامیابی کے تصور کو بدل دیا۔ میں کہتا ہوں تم امت بنو، اللہ تمہیں یہاں بھی کامیابیاں دے گا۔ تم پھر کیا بناتے ہو؟ تمہیں فکر صرف اپنے 2 لاکھ بندوں کی ہے، تمہیں اور مجھے فکر امت کی نہیں ہے۔ تم فکر مند ہو اپنی ایک مسجد کے، امت کی کروڑوں مساجد ہیں۔ تم فکر مند ہو اپنے ایک مدرسے کے، امت کے ہزاروں مدرسے ہیں۔ تم فکر مند ہو اپنی صرف 4 دیواری کے، اس امت کی 4 دیواری بہت بڑی ہے۔ تم فکر مند ہو صرف اپنے نسبت سے بنائے ہوئے فرقے کے، سب سے بڑا فرقہ، سب سے بڑا نظام وہ اسلام ہے جو سب کو ایک کرتا ہے۔ جب تک تم ملت کی، امت کی فکر نہیں کرتے، ایسے ہی اپنی ذات کی فکر کرتے رہو گے تو امت کے تصور کو پا نہیں سکتے اور یہ 4 انعام لے نہیں سکتے۔ تم جس دن بھی امت کی فکر کرو گے اس دن تمہیں یہ 4 انعام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ نمبر 1، اللہ آپ کو عزت دے گا، دنیا بھر میں دے گا۔ کوئی ایک ملک کیا ہوتا ہے، عزت تو رب نے اب بھی دی، لیکن پوری دنیا میں دے گا۔ اور بات لمبی نہ ہو، مجھے اپنے وقت کی بھی وہ اندازہ ہے کہ میں نے اسے کب ختم کرنا ہے، انشاءاللہ وقت پہ جو وعدہ کیا ختم کریں گے۔ اس وقت دنیا میں 58 ممالک ہیں، 58 ممالک ہیں مسلم ممالک، لیکن ان 58 کے اندر پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی کہ ان کے آپس میں روابط کیا ہے، ان کے آپس میں روابط کیا ہے، تو تیسرے نمبر پر سعودیہ عربی آیا، تیسرے نمبر پر۔ میں یہ پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے تعلقات 53 ممالک کے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ حج اور عمرہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آ گیا تھا ملیشیا، اس کے 54 کے ساتھ روابط ہیں۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، پہلے نمبر پہ آیا پاکستان جس کے 58 کے ساتھ رابط ہے۔ یہ بھی عزت ہے، اس امت کی، اس ملت کی عزت ہے۔ اس ملک کی جڑیں یوں نہیں کاٹی جا رہی، اس کے بازاروں میں یوں دھماکے نہیں ہوتے۔ تمہیں پتا ہے ان 58 ممالک میں سے صرف 22 ممالک ایسے ہیں جن کی کوئی چھوٹی موٹی فوج ہے، جسے فوج کہا جا سکتا، ورنہ باقی تھوڑی تھوڑی پولیس ہے ان کے پاس۔ اور ان 22 کے اندر سے 7 ملک وہ ہیں جن کی کوئی حیثیت ہے، جو بات کر سکتے ہیں اور ان کی بات کو کوئی سنتا بھی ہے۔ صرف 7 ہے، میں نام نہیں لے رہا، مقصد بھی نہیں ہے۔ پھر ان 7 میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے اپنے اندر ہی پتہ ہی نہیں کہ حکومت امریکہ کی ہے کہ ان کی ہے۔ ان 7 میں کچھ تو ایسے ہیں جن کا شام اور حلب جل رہا ہے۔ ان 7 میں کچھ تو ایسے ہیں، میں جہاں نام لے لیتا ہوں، ملیشیا وہ ملک ہے جس کے بارے میں لوگ بڑا کچھ جانتے ہوں گے، لیکن وہاں پہ 45% آبادی غیر مسلم کی ہے اور 55% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ جب تناسب آبادی کا اتنا ہو، اگر وہاں پہ کچھ غیر مسلم اور گیا تو آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ آبادی کے تناسب سے پھر کیا ہونے والا ہے۔ وہ ملک کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا۔ اور ایک ملک ایسا ہے اس کی فوج ہی نہیں ہے، اس کے بڑے بڑے دینی اداروں کے سامنے پاکستانی فوجی کھڑا ہے۔ اور دنیا میں واحد ملک ہے جس کی فوج بھی اچھی، وہ پاکستان ہے۔ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے اللہ نے ایٹمی پاور دی۔ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ایجنسی مسلمان ممالک میں سے سب سے مضبوط ہے۔ اور آپ کو بتاؤں
یہاں پہ تناسب آبادی کا 97% مسلمان یہاں رہتے ہیں، 3% غیر مسلم رہتے ہیں. یہ ایک ملک، اس پہ دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ جس دن یہ کمزور ہوگا امت کمزور ہوگی. اس کو کمزور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو جب آپ امت بنو گے اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں پہلا انعام دے گا، تمہیں عزت دے گا. برما کا جو مسلمان ہے، ابھی وہاں امتیاز ظفر صاحب ہو گیا ہے، وہ میرے ٹیچر ہے، وہ برما میں گئے، وہ دنیا پھرے ہیں. تو جب ایسے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا برما گئے لوگ، چلو فیس بک پہ تو کچھ چیزیں دیتے ہی رہتے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ویسے وہاں امت کی کیا حالت ہے؟ وہ عالم اسلام پہ بڑی ان کی ایک دسترس ہے. کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ وہاں کا افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے جو فیس بک پہ دکھائی نہیں جاتی، وہ بیٹی پہلی رات تھانے میں گزارتی ہے اور دوسری رات اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے. یہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. تم یہ برداشت کرو گے؟ اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں نہ کرو گے؟ کوئی نہیں کرتا. اس امت کو عزت چاہیے، اور اتنی عزت چاہیے کہ اس امت کی بیٹی اگر 1000 کلومیٹر دور سے سفر شروع کرے تو کوئی اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا. تم امت بنو، رب تمہیں یہ عزت دے گا. عدی بن حاتم کو یوں بٹھایا گھر میں، کہتے میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں چٹائی ہے یہاں بیٹھو. میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیے گا، پر اصرار کرنے کے بعد مجھے ہی بٹھا دیا. میں نے سوچا اندر سے کوئی اور چٹائی لائیں گے، مجھے چٹائی پہ بٹھا کے خود حضور ننگی زمین پر بیٹھ گئے. اور پھر مجھے کہا تم مسلمان نہیں ہوگے. میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. تو میں سوچ میں پڑ گیا. کہا عدی تو سمجھتا ہے ہمارے کپڑے پرانے ہیں، پہننے کو ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں، ہمارے شہروں میں امن نہیں ہے، دیکھ مجھے امت بنا لینے دے. تو دیکھے گا حضرت موت سے ایک عورت چلے گی اپنے سارے زیورات پہن کے، اس کے دل میں اللہ کے ڈر کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. اور تو دیکھے گا کیسر و کسرا کا جو خزانے ہیں پاؤں میں روندو گے. تو بس امت بنا لینے دو، تمہیں عزت ملے گی. تم امت بن کے دیکھو. تم فرقے بناتے ہو، تم دھڑے بندیاں بناتے ہو، تم لوگوں کو توڑتے ہو، جدا کرتے ہو. اللہ دوسرا انعام کیا دینے والا ہے؟ اللہ آپ کو دوسرے نمبر پہ اللہ آپ کو غلبہ دینے والا ہے. مان لو اب غلبہ تمہارا نہیں ہے، اب غلبہ کسی اور کا ہے، لیکن تم امت بنو گے نا غلبہ تمہارا ہوگا. مکہ فتح کرو گے. نبی کریم نے تب مکہ فتح کیا جب امت پوری تیار ہوئی، مکہ فتح ہو گیا. 87 جنگیں لڑی، فتح یاب ہوئے، امت بنی. غلبہ امتوں کو ملتا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے حمص اور شام دونوں کو اکٹھا فتح کر لیا. کچھ عرصے بعد پتا چلا شام نے بڑا لشکر، روم نے بڑا لشکر بنا کے حملہ کرنا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ابو عبیدہ نے حمص کے عیسائیوں سے فدیہ لے لیا تھا، ہم تمہارا دفاع کریں گے. پتا چلا ہم شام اور حمص کو جمع کر کے اکٹھا کر کے سنبھال نہیں سکتے. عیسائیوں کو بلایا، کہا دیکھو تمہارا ملک تمہیں واپس کرتا ہوں. کہتے کیوں؟ کہا وہ روم والے ہم پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک سے شام میں ہی سنبھال لیں. تمہارا ملک واپس کرتے ہیں، یہ تم سے فدیہ لیا تھا، جتنا لیا تھا جو لیا تھا سارا واپس لے لو. پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ یہ غلبہ کتنا عزت والا ہے. جب فوج باہر نکلی عیسائی سامنے کھڑے تھے، کہتے تھے اللہ تجھے غلبہ دے، تو فاتح بنے، روم سے جنگ جیتے، پھر حمص کو فتح کرے. جو سکون تیرے اس نظام زندگی میں ہم کو ملا یہ تو ہماری اپنی حکومت میں نہیں تھا. تمہیں غلبہ ملے گا، لوگ تمہیں اپنے ملک ایسے پکڑائیں گے تم جب امت بنو گے. اللہ تیسرا انعام دے گا، امن دے گا. کیا دے گا؟ اب امن ہے، امت بنو تو امن ملے گا. اور امن بھی ایسا ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لے، سارے کافر جمع ہو کے کہتے ہیں آج ساڑھی خیر نہیں ہے، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا. کتنا امن ہے. فاتح ہو کے گئے، کہتے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، ہم امن قائم کرنے والے.
امت بدامنی کا مظاہرہ نہیں کرتی، امت امن قائم کرتی ہے۔ چوتھا اور آخری نام اور بات ختم، اللہ آپ کو مال کی پرواہ نہیں دے گا۔ تمہارے تھر پار میں لوگ پیاس سے نہیں مریں گے۔ پتہ جو امت بنتی ہے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر کسی دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مرے گا تو ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ امت کی باتیں فرقوں کی نہیں ہیں۔ زور کی نماز تک لوگوں نے مال اٹھایا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اٹھاؤ مال، یہ پڑا ہے مسجد میں، اٹھا کے لے جاؤ، جتنا جس کو چاہیے لے جاؤ۔ یہ پتہ ہے کون لوگ اٹھا کے لے جا رہے تھے؟ بہت شارٹ کر رہا ہوں میں ابھی۔ یہ وہ لے کے جا رہے تھے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کبھی۔ یہ وہ لے کے جا رہے تھے جو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے کہتے تھے حضور بھوک لگی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، حضور کہتے تھے میں نے 2 باندھے ہیں۔ جب امت بنی تو مال ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں سے اٹھاؤ جتنا مال چاہیے۔ زور بھی ہو گئی، اثر بھی ہو گئی، لوگ مال اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ شام کو بیٹی آ گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی والد محترم سب کوئی مال تقسیم کر رہے ہیں، آپ ہاتھ دیکھو میرے زخمی ہیں، یہاں مجھے نشان پڑ گئے مشکیزیں اٹھا کے، کوئی ایک غلام ہمیں بھی دے دے۔ وہ کتنے منصف تھے، کہتے ہیں بیٹا یہ مال یہ دنیا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کیا کر 100 غلاموں سے بہتر ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے تملک العرب والعجم، تم مالک بنو گے۔ آج اپنے گھر لے کے گئے تو مالک تو ہم ہوئے، ہم نے وعدے کیے پورے کر رہے ہیں۔ آج کتنی جدید دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے گھر گئے، صحابہ تھوڑے پریشان ہوئے، کیا ہوا ہے؟ ایسے کبھی ہوا نہیں کہ حضور ایسے بھی نکل جاتے تیزی کے ساتھ۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو کسی نے عرض کی حضور کیا ہوا آج بڑی جلدی چلے گئے؟ کہ گھر میں سونا پڑا ہوا تھا۔ گھر میں غور کیجئے گا، گھر میں یہ وہ گھر ہے جس گھر میں کبھی ایک کھجور نہیں ہوتی تھی۔ میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ گھر ہے جس میں کبھی ایک کھجور کھانے کو نہیں ملتی تھی، آج سونا پڑا ہوا ہے، کہتے غریبوں میں تقسیم کر کے آ گیا۔ کبھی سونا بھی تقسیم ہوا ہے؟ سونا تب تقسیم ہوتا ہے جب امت ہوتی ہے۔ امت تم بنو، اللہ عزت بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، امن بھی دے گا، مال کی فروانی بھی دے گا، اور تمہیں دنیا کے اندر وہ درجہ ملے گا جس کے لیے تم نے اتنی قربانیاں دی۔ اور آخر میں یہی کہتا ہوں، بھائی نے اظہار کیا تو میں پڑھ دیتا ہوں، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، کہ ایک حیوان کی زندگی میں اور تیری زندگی میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔